اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ گرین فلیگ اسکولز اینڈ کالج سسٹم طلبہ و طالبات کی بہتری کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے۔ کلاس 8 سبجیکٹ سندھی، عنوان اسم فعل فاعل مفعول۔ اسم فعل فاعل مفعول کے بارے میں میرے بچے آج ہم سیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہوتا ہے اور فاعل کیا ہوتا ہے اور مفعول کسے کہا جاتا ہے۔ آپ کے آن لائن کلاس کا 7واں ہفتہ، آپ کے فائنل کا کام، آپ کے گرامر کا کام انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کنٹینیوسلی چل رہا ہے 7واں ہفتہ، اور اسم فعل فاعل مفعول کے بارے میں ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا کے اندر جیکی بھی شیوں آہن انہن جے نالے کے اسم چیبو ہے۔ سب سے پہلے تو میرے بچے آپ یہ ذہن میں بٹھائیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہماری ان آنکھوں کو کوئی بھی چیز نظر آ رہی ہے اس کا کوئی نہ کوئی نام ہے۔ آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد یہ تمام چیزیں سکھا دی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یعنی علم جو انسان کو دیا گیا ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہی خاص وجہ ہے کہ اشرف المخلوقات اس علم اور شعور اور عقل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ان کے نام کو اسم کہا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہو اس کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے۔ اب اس نام میں فرق ہوتا ہے، کچھ اسم جو ہے وہ عام ہوتے ہیں اور کچھ اسم خاص ہوتے ہیں۔ ہم نے اس کے بارے میں مزید انشاءاللہ آگے سلائڈز میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلے اسم کی تعریف۔ اسم اہڑو لفظ جے کو کہیں شخص، جگہ، جاندار یا بے جان جے نالے کے ظاہر کرے ان کے اسم چیبو ہے۔ یعنی ایسا لفظ جو کسی شخص، جگہ، جاندار یا بے جان یا جانور یا کوئی پرندہ یا کوئی بھی چیز ہو اس کے نام کو ظاہر کرے اسے اسم کہا جاتا ہے۔ مثال لکھی ہوئی آپ کے سامنے، اسلم، اکرم، کراچی، گھوڑو، کرسی وغیرہ۔ مثال جملوں کے ساتھ دیکھیں، جی ہیں اسلم اے اکرم بھائی راہن۔ اسلم اے اکرم، اب یہاں جملے میں اسلم اور اکرم دونوں بھائی ہیں اور دونوں مرد ہیں، شخص ہیں، ان کے نام ہے۔ کراچی سندھ جو وڈو شہر ہے، کراچی شہر کا نام ہے اور شہر ایک جگہ کا نام ہے، یعنی شہر۔ کراچی سندھ جو وڈو شہر ہے، یعنی کراچی اسم آ گیا، شہر بھی اسم آ گیا۔ اسلم اسم، اکرم اسم، یعنی کوئی بھی کسی بھی چیز کے نام کو ہم کیا سمجھیں گے؟ اسم سمجھیں گے۔ اب جیسے کچھ دیر پہلے کہا کہ اسم یعنی نام کو کہا جاتا ہے اور اس کے اندر کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں اس کو اسم خاص کہا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں اسم عام ہوتی ہیں اس کو اسم عام، یعنی کچھ چیزیں عام ہوتی ہیں جس کو اسم عام کہا جاتا ہے۔ عام شین جے نالے کے اسم عام چیبو ہے، یعنی عام چیزوں کے نام میں۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ خاص اور عام میں کیا فرق ہے کہ عام میں اگر میں فرض کریں کہ میں کوئی عام لفظ کہتا ہوں، عام کوئی جملہ کہتا ہوں، اس کے اندر وضاحت ایکسپلینیشن کی ضرورت موجود ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا عورت، یعنی عورت کون سی عورت؟ عورتیں بہت ہیں لیکن کون سی عورت نہیں پتا۔ مانو، کسی نے کہا مانو یعنی آدمی، کون سا آدمی نہیں معلوم۔ پکھی، پرندہ، یعنی کون سا پرندہ؟ ہمیں پرندے کے بارے میں بتایا نہیں جا رہا، صرف عام نام لیا جا رہا ہے پرندہ، کون سا پرندہ نہیں معلوم۔ اسی طرح جانور، اسی طرح شہر اور اسی طرح ملک۔ کسی نے کہا بھائی میں شہر جا رہا ہوں، کون سے شہر جا رہے ہیں؟ لاہور جا رہے ہیں، اسلام آباد جا رہے ہیں، راول پنڈی جا رہے ہیں، سکھر جا رہے ہیں، دادو جا رہے ہیں، لاڑکانہ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں نہیں معلوم۔ بھائی میرا بھائی جو ہے وہ فلاں ملک گیا ہے، اب کون سے ملک گیا ہے نہیں معلوم۔ اتنے سارے ممالک ہیں، کون سے ملک گئے ہیں یہ نہیں معلوم۔ یعنی عام چیزوں کے نام کو اسم عام کہا جاتا ہے، عام چیزوں کے نام کو اسم عام کہا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی جگہ پر خاص چیزوں کے اسم کو اسم خاص کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، جیسا کہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں سیکھا تھا کہ عام چیزوں کے نام کو اسم عام کہا جاتا ہے اور خاص چیزوں کے اسم کو اسم خاص کہا جاتا ہے۔
وہی پچھلی سلائڈ والی چیزیں نظر آ رہی ہیں ہمیں اوپر، یعنی خاص چینج نالے کے اسم خاص سے اب عورت ہم نے پڑھا تھا، عورت کون سی، یہ عام تھا، لیکن کسی نے کہا بلقیس، اب یہاں کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے، لفظ بلقیس کے بعد یعنی نام ہے، ایک عورت کا نام ہے، کسی نے کہا اکرم، اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اکرم کیا ہوتا ہے، بس پتا ہے ایک خاص بندے کا نام ہے، یعنی تو پرندے کا نام ہے، یہاں کون سا طوطا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کنفیوژن کی یا ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ جانور میں کون سا جانور آ رہا ہے، گاؤں یعنی گائے، شہر میں کون سا شہر آ رہا ہے، کراچی، اور اسی طرح ملک میں کون سا ملک آ رہا ہے، پاکستان۔ تو بہرحال یعنی خاص چیزوں کے نام کو پکارنے کے بعد اس کے اندر وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن عام چیزوں کے نام لینے کے بعد وضاحت کرنے کی ضرورت موجود ہوتی ہے، یعنی خاص چیزوں کے نام کو اسم خاص کہا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح عام چیزوں کے نام کو اسم عام کہا جاتا ہے۔ فعل فاعل ہیں مفعول کے سمجھو بندو، فعل فاعل اور مفعول کو سمجھا جائے گا۔ فعل اہڑو لفظ جو جملے میں کہیں کم کرن نہ ہونا یا ہون کے ظاہر کرے انہیں کے فعل جائے، یعنی ایسا لفظ جو جملے میں کسی کام کے کرنے ہونے نہ ہونے کو ظاہر کرے، یعنی یا کام ہوگا یا کام نہیں ہوگا، یا کام ہو چکا ہوگا یا کام ہوگا، یا کام ہو رہا ہے یا کام ہو چکا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں کام کا بتایا جا رہا ہو، اس کو فعل کہا جاتا ہے۔ لیکن فعل کے لیے میرے بچے شرط یہ ہے کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کا ہونا ضروری ہے۔ لکھا ہوا ہے تینی زمانہ ماں کہیں ایک زمانے جو ہو جن لازمی ہے، یعنی اگر زمانہ نہیں ہے تو یا وہ فاعل ہوگا یا پھر وہ صفت ہوگی یا پھر اسم ہوگا یا ضمیر ہوگا یا کوئی اور بلا ہوگی یا اور کوئی چیز ہوگی، لیکن فعل نہیں ہو سکتا۔ فعل کے لیے زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جیسے مثال لکھن، کھائن، پین، روئن، کھلن، کھیڈن وغیرہ، یہ ساری چیزیں فعل میں آ جاتی ہیں۔ اسلم خط لکھی رہا ہے، اب لکھنا لکھی یہ فعل ہے، اسلم خط لکھے تو یعنی یہ بھی فعل ہے، جو بلو سے اور انڈر لائن کیا ہوا یہ فعل ہے۔ اب یہاں اسلم آگے جب پوری ڈیٹیل ہوگی تو اتفاق سے یہ ایک ہی جملے میں تینوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اسلم یہاں فاعل ہے اور خط یہاں مفعول، اور لکھنا لکھی یعنی لکھی رہا ہے، اب لکھنا یہاں فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تینوں چیزیں یہاں ایک ساتھ اتفاق سے آ رہی ہیں، لیکن ہم ہر چیز کو علیحدہ سمجھیں گے، یعنی ایسا لفظ جو جملے میں کسی کام کے ہونے نہ ہونے اور کرنے کو ظاہر کرے اس کو فعل کہا جاتا ہے۔ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کا ہونا انتہائی ضروری ہے اور لازمی ہے۔ تینوں زمانوں میں سے کون سا زمانہ؟ ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ نہیں ہوگا تو وہ فعل نہیں ہوگا۔ لکھن، کھائن، پڑھن، روئن، کھلن، کھیڈن، سمن، اٹھن وغیرہ۔ اسلم خط لکھی رہا ہے، اسلم خط لکھے تو یہ فعل ہیں اور اسلم فاعل اور خط مفعول ہے۔ آگے کیا چیزیں ہیں میں سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ کہ فاعل کیا ہے اور پھر مفعول کیا ہے۔ فاعل ایو لفظ جو کو جملے میں کہیں کم کرنے والے کے ظاہر کرے۔ فاعل یعنی ایسا لفظ جو جملے میں کسی کام کرنے والے کو، پہلے کیا تھا، یعنی ایسا لفظ جس کے اندر کام ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو یا محسوس وغیرہ کو کام کہا جاتا ہے۔ اب یہاں یعنی ایسا لفظ جو کسی جملے میں کام کرنے والے کو ظاہر کرے۔ کام کرنے والا کوئی نہ کوئی، یعنی کام تو ظاہر سی بات ہے کہ غائبانہ نہیں ہوتا، اس کو کوئی نہ کوئی کرتا ہے۔ اب جس کام کو جو کرتا ہے وہ فاعل کہلاتا ہے۔ مثال کھلاڑی، استاد، مصنف، مدرس، معلم، لیکھک۔ کھلاڑی سٹھو کھیلی رہا ہے، اب یہاں کھلاڑی اسم ہے، لیکن یہاں اسم نہیں بلکہ اس کو فاعل کہیں گے کیونکہ یہاں کھیلنے کا کام کر رہا ہے۔ استاد، ویسے تو استاد جو ہے وہ اسم عام ہے، لیکن یہاں استاد جو ہے وہ کلاس میں پڑھا رہا ہے، یعنی پڑھانے کا کام کر رہا ہے، یعنی یہاں استاد فاعل ہے جس کو ہم انگریزی میں سبجیکٹ کہتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے فاعل۔ فاعل کی تعریف ہے جملے میں کسی کام کے کرنے کو ظاہر کرے، یعنی کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کرے۔ یہ کام کرنے والا ہے، اکرم، اسلم، عادل،
عرفان، طفیل، سہیل، عدیل، عادل، یہ سب کیا ہیں؟ کام کرنے والے ہیں، یعنی کوئی بھی کام کریں گے تو وہ فاعل کہلائیں گے۔ ویسے تو یہ جتنے بھی نام میں نے پکارے وہ سب اسم ہیں، لیکن جملے میں جب کام کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی فاعل بن جائیں گے، سبجیکٹ بن جائیں گے۔ مفعول، اب دیکھیں فعل ہم نے پڑھا کہ کسی بھی کام کے ہونے نہ ہونے کرنے کو فعل کہا جاتا ہے، فاعل کہا جاتا ہے اس کام کو کرنے والا، یعنی جملے میں کام کو کرنے والا۔ اب یہ ایڑو لفظ کو جملے میں ان کے ظاہر کر جیتے کم کہو وجے، یعنی کام کا جس پر اثر ہو، یعنی جملے میں جو کام کرنے والا ہے وہ فاعل ہے اور جو کام کر رہا ہے وہ فعل ہے، اور کام جس چیز پر کیا جائے یعنی جس چیز پر کام کا اثر ہو اس کو مفعول کہا جاتا ہے۔ اسلم، اکرم تو، ماہی وغیرہ۔ اسلم اکرم کے مارے تو، ماہنہ کے مارے رہو آیا کھے، کھے اس کی نشانی ہے۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ کھے آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ مفعول ہے۔ اب لکھے ہوئے فعل لکھے ہوئے لکھن، پڑھن، سمن، کھائن، پیئن، کھیڈن، جاگن، رہن، کھلن، دھوئن، پائن وغیرہ۔ لکھنا، پڑھنا، سونا، کھانا، پینا، کھیلنا، جاگنا، رونا، ہنسنا، دھونا، پانا، یہ سب فعل ہیں۔ ان کے کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے اور جن چیز پر کام کا اثر ہو ان کو مفعول کہا جاتا ہے، اور یہ جو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں یہ سب کیا ہیں؟ فعل ہیں۔ فاعل، اسلم راند کھیڑی رہا ہے، یہ فاعل کی جو انڈر لائن ہے یہ سب فاعل ہیں۔ اسلم راند کھیڑی رہا ہے، تو سبق یاد کریں تو اساں بھجی رہا آیوں، اکرم لکھے تو، مریم سمی رہی ہے، استاد پڑھائے تو، اسلم اکرم خط لکھی رہا آہن، یہ سب جو ہے وہ فاعل ہیں۔ مفعولی حالت جیسے لکھا ہوا ہے سامنے، منہ کے، اساں کے، تو کے، تواں کے، ہن کے، یہ نشانی ہے۔ آپ کھے دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مفعول کی حالت ہے۔ جیسے اردو میں مجھے استاد نے مارا، مجھے، ہمیں، تجھے، آپ کو، اس کو، اس کو، اس کو، اس کو، ان کو وغیرہ، یعنی کو اردو میں اسلم نے اکرم کو مارا، استاد نے اس کو مارا۔ اب کو لفظ جو ہے وہ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مفعولی حالت ہے، یعنی یہاں آبجیکٹو جس کو کہا جاتا ہے۔ مفعولی جملہ، اکرم خط لکھے تو، اکرم یہاں فاعل ہے، خط جو ہے وہ فعل ہے، خط مفعول ہے اور لکھے کیا ہے؟ لکھنا یعنی فعل ہے۔ آمنا مانی پچائے دی، آمنا فاعل، مانی مفعول اور پچائے فعل۔ استاد دانش کے مارے تو، استاد فاعل، دانش مفعول اور مارنا فعل۔ بابر کپڑا دھوئی رہا ہے، بابر فاعل، کپڑا مفعول، دھونا یعنی دھوئی رہا ہے فعل۔ احسان ون کٹے تو، احسان فاعل، ون مفعول اور کاٹنا یعنی فعل، یعنی کام کا اثر جس پر ہو وہ مفعول ہے۔ تمام کام میرے بچے اچھی طرح سے یاد کریں گے اور اپنی کاپی میں نوٹ کریں گے، یعنی اسم عام اور اسم خاص۔ ویسے عام اور خاص تو نہیں ہے لیکن لفظ اسم آپ سمجھ جائیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ان کے نام کو اسم کہا جاتا ہے، اور پھر اسم عام ہم نے سمجھا دیا، اسم خاص سمجھا دیا، پھر فعل، فاعل، مفعول۔ فعل یعنی کسی کام کے ہونے نہ ہونے، کرنے اور محسوس کرنے کو کہا جاتا ہے، اس کو کرنے والا فاعل ہوتا ہے اور جس پر کیا جاتا ہے وہ کام اس کو مفعول کہا جاتا ہے۔ اپنی کاپی میں اچھی طرح سے میرے بچے نوٹ کریں گے اور یاد کریں گے۔ اپنا، اپنے والدین کا، بزرگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی سلامتی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔